بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم۔ اور ڈریں وہ لوگ کہ اگر اپنے بعد ناتوان اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا۔ تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے اور کوئی دم جاتا ہے بھڑکتے دھڑتے دھڑے میں جائیں گے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج رمضان المبارک کی چوتھی تاقرات میں ہم لوگ جمع ہوئے۔ گویا کہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں رمضان کی مبارک ساعتوں میں بہت کچھ اللہ کے فضل و کرم سے معلومات حاصل کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ رات اور یہ مبارک رات جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اس کے تعلق سے بھی قرآن نے یہی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر۔ مفسرین کرام یہاں مراد یہی لیتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے اس کا آغاز لیلۃ القدر میں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ آسمان اول پر یہ لیلۃ القدر میں آ گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا اور مکمل ہوا لیلۃ القدر میں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول کا اختتام وہ لیلۃ القدر میں۔ تو یہ مفسرین کرام کے مختلف روایت ہیں۔ بہرحال من جملہ بات یہی ہے کہ اس رات کا تعلق قرآن پاک سے،
قرآن پاک سے. قرآن پاک برکتوں کے لیے بھی ہے, شفا کے لیے بھی ہے, قرآن پاک اجر و ثواب کے لیے بھی ہے, قرآن پاک دیکھنا بھی اجر رکھتا ہے, قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب رکھتا ہے, قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب رکھتا ہے. قرآن ہر اعتبار سے ساری چیزوں کا منبع, ساری چیزوں کا معدن, معدن بولتے ہیں خزانے کو, سمجھے, ساری باتوں کا خزانہ قرآن ہے. جس کو قرآن مل گیا اس کو ساری کائنات مل گئی. بلکہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے, اللہ سے باتیں کرتا ہے. قرآن پڑھنے والا قرآن نہیں پڑھتا ہے بلکہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ قرآن ہے. اسی لیے کہا, قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. چند لوگ بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں, بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں, بیچ میں کوئی گفتگو کرتا ہے تو خاموش, بڑے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. اس میں ایک بچہ گیا اور کیا کر دیا, باتیں شروع کر دیا. آپ نے بیان ہو رہا ہے, باتیں کر رہا ہے جی, تو کیا کہتے ہیں, ہم چپ چپ. جیسا ہم باتیں کرنے والے کو چپ کراتے ہیں, قرآن کریم فرماتا ہے جب قرآن کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے تو خاموش سنو. فاستمعوا له, اس کو تم سنو. وانصتوا, خاموش چپ ادب سے. دو کام کرو قرآن پڑھتے وقت میں, ایک سنو اور ایک خاموش رہو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے جی, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دو کام کرنا, ایک سننا یا بکواس نہیں. تو قرآن کیوں یہ بات فرمائی گئی؟ اس لیے کہ دو باتیں کر رہے ہیں, دونوں کی باتوں میں تمہاری کیا بات ہے, کیا اہمیت ہے؟ وہ کون دو باتیں کر رہے ہیں؟ پڑھنے والا باتیں کر رہا اپنے رب سے, اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہے. حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, یہ دونوں جلیل القدر صحابہ, خلفائے راشدین میں سے اول و ثانی خلیفہ, جلیل القدر صحابہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق قرآن پڑھتے تو زور زور سے, فاروق اعظم قرآن پڑھتے تو آہستہ. اب فاروق اعظم سے صدیق اکبر فرماتے آہستہ پڑھو, لوگوں کو ڈسٹرب. صدیق اکبر سے فاروق اعظم کہتے زور سے پڑھو, کیا زور زور سے پڑھو. اب یہ دونوں کا کیس حضور کے دربار میں, حضور کی بارگاہ میں دونوں کی باتیں بھی, دونوں کی بات سننے کے بعد آپ نے صدیق اکبر سے پوچھا, اے ابو بکر بتاؤ کیوں آپ آہستہ پڑھو, کیا ارادہ, کیا نیت ہے؟ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں کہ میرے رب کے درمیان بات چیت ہو,
درمیان میں کسی کا دخل نہ ہونے پائے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. فاروق اعظم سے پوچھا آپ زور زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ سننے والے غور سے سنیں اور شیطان جو آ کر بیٹھ جاتا ہے میرے پڑھنے سے اٹھا. حضور نے فرمایا آپ جو کرتے ہیں وہ بھی صحیح, آپ جو کرتے ہیں وہ بھی صحیح. ایک کام کرو اے عمر آپ تھوڑا آہستہ, ایسے ابو بکر صدیق آپ تھوڑا اونچا. دونوں کی نیت بھی صحیح ہے, مگر کیا کر لو ابو بکر آپ تھوڑی آواز اونچی کر لو, اے عمر آپ تھوڑی اپنی آواز پست. دونوں کی نیت ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کریم پڑھا جائے, سنا جائے. یہ مائکوں میں سنانے کا رواج ختم ہو. مائکوں میں رواج ختم کرو. اس کا اس میں ڈال کیا ہے میناروں پہ ڈالتے ہیں, برادران وطن کو تکلیف دیتے ہیں. ان کو معلوم نہیں نا قرآن کی حقیقت, ان کو معلوم بس گالی دیتے ہیں. اس کے بعد اپنے ہی ہیں, کوئی بیت الخلا میں, کوئی کسی اور حالت میں ہے. جی کسی اور حالت سمجھتے نا اسے وہ بات. بیوی مریض آدمی جیسا رہتا ویسا سب رہتے کیا؟ کسی اور حالت میں رہتے تو یہ اونچی اونچی آواز سے پڑھو. یہ کیا ہے؟ اور ایک تماشا ہے, جا کے دیکھو تماشے. دنیا دیکھو معلوم ہوتا ہے تماشے کتنے. اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگ آ کے بیٹھ گئے. گلیوں میں کتنے پھر رہے ہیں. باڑ کے پاس پولیس نے کچھ نوجوانوں کو پکڑ کے وین میں ڈال کے سمجھے ان کی پٹائی کر رہی تھی. کون سی رات؟ رحمت والی رات, سلامتی والی رات. تماشا. اور ایک تماشا ہے لائٹ آف مسجد کا, مئی کان مسجد کا لائٹ آف اور مائک آن میں پردے میں رہ کر دعا کرو بولے تو پردے والی عورتوں کو روڈ پہ لا لیا. اور پھر کیا کرتا ہے, ایک رونا روتا ہے, ایک باجا بجاتا ہے. اللہ اللہ یہ رونا, اے اللہ ہمیں دے دے, اے اللہ ہم گناہگار ہیں, اے اللہ یہ باجا. بولو جا کے ملنے کو بولو میرے سے. حضرت یاد کر رہے ہیں, اس کے باپ کو جانتا ہوں, اسے کیا کروں, اشارہ کدھر ہے وہ, آنا حضرت سے بات کرو. کہاں سے لائے؟ لائٹ بجھاؤ, گانا گاؤ, بجاؤ. گانا کیا سمجھے؟ اے اللہ ہم گناہگار ہیں, معاف کر دے مولا. یہ گانا ہے. بجانا کیا؟ اے اللہ ہم گناہگار ہیں, تو نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہے, تو نے یہ عطا فرمایا ہے. یہ راتیں اخلاص والی راتیں ہیں. یہ راتیں بزرگوں کے عمل پر عمل کرنے والی راتیں. تو ایک رات میں کیا مزے لوٹو گے. ان بزرگوں نے تو ہر رات شب قدر بنایا, جن کی ہر رات شب قدر, جن کا رونا رونا ہے, جو کہتے ہیں سو رہے ہیں سبھی رو رہا ہے کوئی, سو رہے ہیں سبھی رو رہا ہے کوئی. سمجھے, تیری خاطر میاں مر رہا ہے کوئی, گر رہا ہے کوئی, آتش عشق میں جل رہا ہے کوئی. تیری خاطر میاں مر رہا ہے کوئی. کیا مقصد ہے؟ تاکہ مٹ جائیں سب اور مل جائے تو. ان سب کو سمجھے.
وہ بھی ویانا میں جاتے، وہ بھی جو ہے موالی قسم کے پیٹھے بنتے، لڑنے کے ٹائم پٹے بن لیتے. دعا قبول، میں اعلان کرتا ہوں وہ دعا قبول نہیں ہے، اس لیے کہ دعا رقت کا نام ہے، دعا خلوص کا نام. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل کی دنیا کو رب کی بارگاہ میں رکھنا چاہیے. ریاکاری سے بچو، دکھلاوے سے بچو، شو سے بچو. مسجد کی کمیٹی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں ان کو آئے تو زیادہ جماعت آتی، زیادہ جماعت ہے تو چدر کیا، چدر ٹیکس، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، سروس ٹیکس، ٹیکس جھولیا پکڑو، ڈالو 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 بھائی، ڈالو ڈالو بھائی ڈالو. ارے دل کی دنیا بدل دے، ایسا لا لوگوں کو کہ خود چل کے آ کے دے، میرا نام، میرا قبول کرو، میرا. سمجھے؟ بزرگوں کے دربار پہ جانا ثابت نہیں ہے تو نمازیوں کے پاس چادر پکڑ کے پیسے مانگنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو خیر آ جاتا ہے بیچ میں، سمجھے؟ بیچ میں کوئی نہ کوئی آ جاتا وہ قرآن میں، سمجھے؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن جب پڑھو تو کیا کرو؟ پہلے اللہ کی پناہ مانگو، کس سے؟ شیطان رجیم سے. وہ بھی خدا، وہ بھی خدا. تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنے والا کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اور یاد رکھنا جس سے باتیں کرتا ہے، جس سے باتیں کرتا ہے، بات سننے والا سنتا رہتا ہے. یہ حافظ قرآن کسے سناتا ہے؟ کیا پوری جامع مسجد میں لوگ بھرتے نا؟ ہر مسجد میں اتنے بھرتے ہیں کیا؟ ایک ایک صف رہتی ہے، ایک ایک جگہ 8-8 آدمی رہتے ہیں ایک ایک جگہ، وہاں بھی وہی قرآن. روڈ پر آ جاتے ہیں بعض مقامات پر، وہاں بھی وہی قرآن. تو آخر کیا بات ہے؟ ادھر کو بھی مت دیکھو، ادھر کو بھی مت دیکھو، اس لیے کہ قرآن خدا سنتا ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے. بہرحال قرآن پاک میں کیا کیا ہے؟ آج کی رات کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن پاک کے نزول سے، جی. اور اس مہینے کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن پاک کے نزول سے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اسے اٹھایا ایک شخص، اس کو اٹھایا ایک شخص اور دیکھا اسے. کچھ پڑھنا نہیں آتا، پڑھا ہی نہیں، پڑھنا نہیں آتا، مگر اٹھایا، آنکھوں کو لگایا، چوم لیا، سر پہ رکھ دیا، سینے کو لگایا. یہ اجر میں، نیکی میں شامل کیا ہے؟ نیکی کر رہا ہے. سمجھے؟ دوسری کتاب اٹھایا، جغرافیہ، ہسٹری اور کتابیں اٹھایا، اٹھا کے چوما، سر پہ رکھا، کسی نے دیکھا، پاگل تھے. اتنی موٹی کتاب اٹھایا، رکھا، آنکھوں پہ چوم لیا. دوسرے نے دیکھا تو کیا کہا؟ پاگل کہیں کا، کتنا بے وقوف ہے، وہ کتاب کو اٹھا کر چوم رہا ہے. اس کو اٹھایا، دیکھا، چوما، سر پہ رکھ دیا. ارے کیا قرآن سے اس کو محبت ہے. اگر پاگل کہا، اس کو محب کہا، اس لیے کہ وہ کلام بندوں کا ہے اور یہ کلام خدا کا ہے. کسی کو ملا نہیں جی، کسی امت کو نہیں ملا یہ کلام. سرکار کے سب سے میں امت محمدیہ
امت محمدیہ کو ملا، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو نہیں۔ اللہ کے علم میں ہے گزشتہ زمانے کے امتی جیسے گزرے وہ اللہ کے علم میں تھا۔ یہ کتابوں کو بدلنے والے، یہ اپنے طرف سے باتیں گھڑنے والے، یہ جو باتیں ہیں اس کو چھپانے والے، اس میں کٹنگ مارنے والے، اس لیے قرآن ان کو نہیں دیا جائے گا۔ گزشتہ زمانے کے لوگوں کو کتابیں دے دی گئی اور امت محمدیہ کو قرآن دے دیا گیا، اس لیے کہ اس میں کوئی کٹنگ نہیں کرے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، اس میں جو ہے وہ بیان کرے گا۔ اس لیے کہ سب کتابیں آئی، خدا حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا، قرآن آیا تو حفاظت کی ذمہ داری انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آقا نعمت فرماتے ہیں ہر کتاب آئی مگر حق نے حفاظت نہیں کی، ہر کتاب آئی مگر حق نے حفاظت نہیں کی، ہے تیرا حافظ قرآن مدینے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے اندر کیا کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا، دوسرا ایک معمولی آدمی کچھ پڑھا لکھا نہیں، کنگل کا ہے، کچھ معلوم پڑتا، کھولا پڑا آتا نہیں کچھ بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، 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 انگلی پھرا رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضور کے سامنے اس کا واقعہ گیا تو حضور نے فرمایا عقیدت کے ساتھ سب ٹھیک ہے، بولے اللہ اس کو بخش دے، میرے کلام کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک آیا ناظرہ پڑھنے لگا، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالهم۔ یہ دیکھ کر پڑھنے میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، سمجھے کیا ہے؟ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالهم فاشهدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا۔ اتنا آسانی کے ساتھ پڑھنے والا وہ قاری ہوگا یا حافظ ہوگا؟ جی وہ اس کو پڑھنے کا اجر برابر، جی قرآن پڑھنے کا اجر اس کو برابر ملے گا۔ ایک شخص ہے نہ حافظ ہے نہ قاری ہے نہ برابر پڑھ۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالهم فاشهدوا علیہم۔ آپ اور ہم دیکھے تو بولیں گے پڑھنا نہیں آ تو کہیں کو رہتے کہ پڑھا چھوڑ، مگر سرکار فرماتے ہیں اس کو دو اجر ہیں، اس کو دو اجر ہیں، ایک پڑھنے کا، دوسرا محنت کر کے پڑھنے کا، دو ثواب۔ سیدھے پڑھ لیا تو ایک ثواب اٹکتا ہے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بلام زیر بالمیم عین زبر ما بالمعروف فاذا۔ کتنے اجر مل گئے؟ مگر بار بار ایسا اٹکتے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، سیدھا کر لینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اٹک اٹک کر چلنے میں کبھی معنی بھی بدل جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ معنی بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے میں کیا ہے؟ اجر ہے، تعظیم کرنے میں اجر، دیکھنے میں اجر، صحیح ہے ٹھیک ہے بولنے میں اجر، پڑھنے میں اجر، اٹک کے پڑھنے میں دوہرا اجر، سمجھے؟ اس کے بعد قاری قرآن ہے جو فن کو سامنے رکھ کر، مقارب کو سامنے رکھ کر، قواعد کو سامنے رکھ کر
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. یہ ہے پڑھنا قاری صاحب کا. سمجھے؟ یہ پڑھنا قاری صاحب کا. قاری صاحب پڑھتے ہیں تو کیا بن گئے وہ؟ قاری قرآن. قرآن کو دیکھا اور اٹک اٹک کے پڑھا تو کیا بن گیا؟ ناظر قرآن. اور پھر قرآن کو فن سے پڑھا تو کیا بن گیا؟ قاری قرآن. پھر اس کے بعد ایک شخص نے بغیر دیکھے پڑھ لیا، بغیر دیکھے پڑھ لیا، اس کو بولے حافظ قرآن. درجے دیکھو کہ اسٹپ بائی اسٹپ کے. ایک ناظر قرآن، ایک قاری قرآن اور ایک حافظ قرآن. ایک شخص نے قرآن کا شان نزول جانا، قواعد جانے، صرف و نحو جانا، جی اس کا معنی جانا، اس کا مطلب جانا، اس کا مفہوم جانا، یہ سب کچھ جان لیا تو وہ کیا بن گیا؟ عالم قرآن. کیا بن گیا؟ عالم قرآن. ایک ناظر قرآن، ایک قاری قرآن، ایک حافظ قرآن، ایک عالم قرآن. ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا، ناظر سے نہیں مکمل ہوا، قاری سے مکمل نہیں ہوا، حافظ سے قرآن مکمل نہیں ہوا. حافظ کا قرآن مکمل ہو گیا ہوگا، جو یاد کیا تھا وہ پورا ہو گیا، مگر قرآن مکمل نہیں ہوا. پھر عالم نے کہا میں معنی جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، قرآن کے جو اختلافات مفسرین ہیں اسے میں جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں. بہت جانتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود قرآن کیا نہیں ہوا؟ مکمل نہیں ہوا. 4 مرتبے دیکھے آپ، ایک ناظر، ایک قاری اور ایک حافظ اور ایک عالم. یہ 4 مرتبے پر بھی جو ہے قرآن پورا نہیں ہوا. قرآن میں کا حصہ ہوا، قرآن پورا نہیں ہوا. تو آخر قرآن کب پورا ہوتا ہے؟ عارف قرآن جب بن جاتا ہے. راز و رموز جانے، قرآن کے حقائق جانے، قرآن کے معانی جانے، قرآن کے رموز جانے، جس کے بعد قرآن کے اسرار آ گئے، تب کیا ہوا؟ قرآن مکمل ہوا. کیا قرآن میں، کیا قرآن، سب کچھ قرآن میں. قرآن کو ڈھونڈا تو سوائے اس کے نہ پایا ہے، بولتا قرآن سرا پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا آج کی رات کی نسبت کس سے ہے؟ قرآن دستور حیات، قانون، لا. ہمیں کسی لا کی ضرورت نہیں. ایک ملک میں رہتے ہیں، ملک کا لا ہے، ہمارے دھرم کا لا نہیں ہے، ہمارے مذہب کا لا نہیں ہے وہ. جی ملک کا جو دستور ہے وہ ملک کا. ملک میں رہنا ہے تو ملک کے قانون پہ چلو. جی مگر یہ ملک ایک سرحد میں آ کر ختم ہو جاتا ہے. جی ایک سرحد ختم ہوئی پاکستان شروع ہو گیا، ایک سرحد ختم ہوئی بنگلہ دیش شروع ہو گیا، وہ سرحد پوری ہو گئی کون شروع ہوا؟ سری لنکا شروع ہو گیا. جی تو سری لنکا کا قانون آپ ہندوستان کا قانون سری لنکا میں لے جائیں گے؟ نہیں نا، لے جائیں گے. میں ابھی اصل طرف آیا نہیں ہوں. مولا کچھ اور بلوانا چاہتے ہیں، مولا اور کچھ دلانا چاہتے ہیں. سمجھے؟ وہ جو دلانا چاہتے دے دیں گے، جو ہمیں بولنا ہے وہ اور بولیں گے، پھر انشاءاللہ بولیں گے. آج ہوا تو بولیں گے، نہیں تو اور بولیں گے. سمجھے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آ رہی؟ اب
تو ہندوستان کا قانون ہندوستان میں، اگر آپ انڈین بن کے رہنا ہے تو یہاں کے قانون پہ چلو. اگر آپ امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی آپ لے لیے، سمجھے، وہاں کا شناخت آپ نے لے لیا، اب وہاں آپ چلے گئے. میں انڈیا میں پیدا ہوں، انڈیا پر چلوں گا بولے تو مانتا ہے کیا بولے؟ جی نہیں. یہاں کون سا قانون؟ امریکہ کا قانون، جاپان کا قانون، سری لنکا کا قانون. تو اتنے بڑی زمین پر جو خدا کی زمین ہے، اس زمین پر کتنے ممالک ہیں، ہر ملک کا ایک قانون ہے. معلوم ہوا ملک میں جینے والا ملک کے قانون پر چلتا ہے، اور خدا کا بندہ کہلانے والا خدا کے قانون پہ چلتا ہے. اور یہ خدا کا قانون ساری دنیا کے لیے، اس لیے کہ اللہ تمام ملکوں کا، تمام زمینوں کا، تمام آسمانوں کا مالک ہے. ساری چیزیں اسی کی ہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ساری چیزیں اللہ کی میراث، اللہ کی ملکیت ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. آسمان پہ اڑنے والے وہاں بھی میرے ہی، وہ بھی میرا ہی ہے، میرے قانون پر آ. زمین کے اندر دفن ہو رہا ہے، وہاں بھی میرا ہی ہے وہ زمین، وہاں بھی میرا قانون ہے. میں دفن ہو گیا، سمجھے. ملک کے قانون پر عمل کرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے اوپر سے کیا ختم ہو گیا؟ قانون ختم ہو گیا ہے نا. قانون ختم ہے نا اس کے اوپر، ہے نا. میت کو مردے کو ڈالے کہ الیکشن میں ووٹ دیا، مردے کو اٹھا کر لے 5,000 صبح کو آ کر ووٹ دے. چلتا ہے؟ ارے بھائی چلتا ہے کیا مولا ولی وکیل؟ چلتا نہیں. مر گیا ہو گیا تو معلوم ہے قانون پہ چلنے والا مر گیا تو قانون مر گیا. اس کے قانون پہ چلنے والا مر گیا تو اس کے لیے قانون مر گیا. پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ خدا کا قانون زمین پر بھی ہے، زمین میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے. ہر جگہ خدا کا قانون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں قانون پہ عمل کرنے والا ہے وہاں وہاں اس کے لیے قانون ہے. ملک کے قانون پر چلنے والا مر سکتا ہے، خدا کے قانون پہ چلنے والا جگہ بدل سکتا ہے مگر قانون نہیں بدل سکتا. نہیں سمجھ پا رہی؟ بولے سے بات بولتے عالم نہ ہو. لکھتا تھا، میں لکھتا تھا بیانات کو، میرے پیر و مرشد کے بیانات کو بھی لکھتا تھا. ایسا لکھتا تھا، دیکھتا تھا، لکھتا تھا. دیکھنے میں بھی فرق نہیں آتا تھا، لکھنے میں بھی فرق نہیں آتا تھا. ایسا اس ایج کی باتیں کر رہا. ایک مرتبہ لکھتا تھا، دیکھتا تھا. یہ برابر لکھ رہا ہوں نہ لکھ رہا ہوں کیا برابر ہو رہا ہے کیا؟ یہ دیکھنے کے لیے کیا کہ ادھر دیکھا. جس وقت میں ادھر دیکھا اس وقت سرکار مجھے دیکھی. اتفاق مجھے دیکھ کے کچھ بولنا چاہتے تھے، میں ادھر دیکھ رہا تھا. سرکار نے کیا لکھتا ہے؟ آنکھوں سے لے کیا دیکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، کیا لکھ کے پڑھتا ہے؟ بس پڑھ لیا، ہو گیا. اب دیکھ دیکھ کے لے. اس کے بعد سے لکھنا جو چھوٹا، اب لیٹرا بھی لکھنے کی طرف توجہ نہیں. پھر بھی کبھی کبھی مضامین لکھ دیتا ہوں، وہ الگ سی بات، ذہانت کی بات. تو ایسا تڑپ تڑپ کے لینا چاہیے، مر مر کے لینا چاہیے. نہیں ہے آج کے بچوں میں وہ چیز، آج کے بچوں میں وہ چیز نہیں ہے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. کیا بتا رہا تھا؟ قانون جی کس کا چلے گا؟ اللہ کا قانون. کہاں؟ زمین پر. قبر پیدا ہوتے ہی خدا کا قانون لگے.
بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہوا طریقہ مصطفیٰ لگ گیا، اذان دو، قامت بولو، شہد چٹاؤ، نام اچھا رکھو، سمجھے؟ اب کیسا قانون ہے؟ اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اپنا قانون، اپنا لا، اپنا ضابطہ دے دیا، اور بے ضابطہ زندگی گزارنا مومن کا کام نہیں، سمجھے؟ بے ضابطہ زندگی مومن نہیں گزارتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے پالیٹیشین لوگ کہتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا کر مسلم پالیٹیشین بھی کہتے ہیں ہمارا کون بھی لیڈر ہی نہیں نا، ایک لیڈر نہیں نا جی ہمارے پاس مسلمانوں کا، کئی کو لیڈر ہوتا، میرے نبی زندہ ہیں، میرے نبی سلامت ہیں، ان کی طرف کا راستہ بتانے والے اولیاء سلامت ہیں۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ لیڈر گیڈر اس کے واسطے جس کا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سرکار ہیں، ہمیں کیسا جینا آپ نے سکھایا ہے، ہم کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں جو لیڈری کرنے والے کو جینا سکھاتے ہیں، ہم وہ اپنے طور سے نہیں ہیں، سرکار کے صدقے میں سب کچھ۔ تو بہرحال قرآن کریم سے آج کی رات کا کیا ہے تعلق ہے۔ اب اس قرآن میں سب کچھ ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 10 پارے الگ ہیں، 30 پارے اس میں ہیں، 10 پارے سینہ سینہ آ رہے ہیں۔ یہ سب بازار کے باتیں، فٹ پاتھ کی باتیں نہیں کرتے، سمجھے؟ 10 پارے وہ ہیں، وہ معلوم نہیں ہوتا عالمہ کو، وہ ہمارے پاس سمجھے؟ وہ ہم نہ ڈائریکٹ ملے ہی سینہ بسینہ آتے ہیں۔ سینہ بسینہ کیا آتا ہے؟ کینہ آتا ہے۔ یہ کس کی بات ہے معلوم؟ رافضیوں نے کہہ دیا۔ وہ رافضیوں کا کہنا سمجھے سنیوں میں آ گیا اور پیروں میں آ گیا۔ 30 پارے کے اوپر کے پارے پر ایمان رکھنا بے ایمانی ہے۔ کون سی بے ایمانی معلوم آپ کو؟ 30 پارے ہیں جی، 30 سپارے ہیں۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ ایک پارا بڑھ کر 10 تو الگ ہے، 10 تو الگ ہوا، مگر ایک پارا بڑھ کر ہے وہ اس میں نہیں ہے بول دیا، تو ایک پارے کے بارے میں بولنے میں بے ایمان نہیں ہوتا، یہ 30 پاروں کا منکر ہو گیا۔ یہ پارے کو ثابت کرنے کے لیے آیا تو کس کا منکر ہو گیا؟ 30 سپارے کا، قرآن کا منکر ہو گیا۔ قرآن کا منکر ہوا تو ایمان سے گیا، جب ایمان ہی نہیں تو پیر کا ہے، مرید کا، سمجھے؟ یہ سب باتیں نہیں، دھکوسلی ہے، خبردار۔ پھر اس کے بعد کچھ لال کتاب والوں نے کہا، لال کتاب والوں نے کچھ کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ سب بھی راز و رموز معرفت، تو یہ سب بیکار کی بات ہے۔ شریعت ہے، 5 وقت نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، ایک دن مر کے چلے جاؤ، وہ سب باتیں اس میں، وہ تو اس میں نہیں ہی بول دیا تو کیا کیا؟ کیا کیا؟ قرآن کا انکار۔ جب قرآن کا انکار ہو گیا تو کافر ہو گیا۔ بڑھ کر بولا تو بھی کافر ہو گیا، جو ہیں اس کو کا انکار کیا تو بھی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اب مومن کو ہے جو کچھ اس میں ہے سب برحق ہے، جو کچھ اس میں ہے سب برحق ہے۔ اب ہر چیز اپنی اپنی جگہ سے لے لینا چاہیے۔ اگر قاری بننا ہے قاری کے پاس جاؤ، حافظ بننا ہے حافظ کے پاس جاؤ، عالم بننا ہے عالم کے پاس جاؤ، راز معلوم کرنا ہے تو پیروں کے پاس جاؤ، اولیاء۔
کیا بولتے سبحان اللہ نہیں بولتے بولے نہیں دنیا نہیں بول زور سے کچھ بندے ادھر ادھر رہتے ان کو دیکھ کر وہ بولنا ان کو دیکھ کر وہ بولنا. آپ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر وہ بات بولنا. ساری چیزیں کہہ میں ہیں مولا. قرآن معمولی کتاب قرآن معمولی کتاب ہر گھر میں قرآن رکھے نہیں رکھے گھر میں اترتے نہیں جب تک قرآن پہلے نہیں رکھتے. 3 چیزیں رکھتے ہیں گھر میں نمک پانی نمک پانی قرآن نہیں کیا مولا. اب رشتے لگائے بات شکرانے میں کیا دیتے شکرانے میں کیا دیتے قرآن. سمجھے مر گیا ایک آدمی اس کے اصل ثواب کے لیے مسجد کو کیا دیتے مر گیا تو قرآن دیتے شادی کر لیا تو قرآن دیتے گھر بن دیا تو قرآن دیتے. کیا مطلب قرآن گھر میں لے جا کے رکھتے وہ کہیں کی رسم ہو وہ رسم نہیں ہے سمجھے. قرآن کو لے جا کر گھر میں رکھنے کا مطلب کیا ہے ساری کائنات میرے گھر میں ساری کائنات کائنات سمجھ میں آئے نہ آئے آ گئی مان لینا. سمجھ میں نہیں پاتا غالباً اس سے پہلے بھی میں نے کہا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیات طیبہ میں آپ کی زندگی میں ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا کیا ہے بڑا پیار تھا بیٹی سے اور بہت چاہت تھی. اس نے کہا محبت میں آ کر قسم ہے خدا کی مجھے بیٹی ہوئی ہے اس کے جہیز میں پوری دنیا دے دوں گا پوری دنیا دوں گا بولتا تو لاڈو پیار کی بات ہوتی. اور کیا کر دیا اس میں کیا کہا قسم کھائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بات آئی. کیا کھایا تھا شخص وہ کس بات کی قسم کھایا تھا. لاڈ میں بول دینا بہت آسان ہے دینے کے وقت میں سب دال آٹے کا بھاؤ معلوم جی دینے کے وقت میں بہت کچھ دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہوتا. تو اس نے قسم کھائی. جب بچی جوان ہوئی دینے کا وقت آیا بغلیں جھانکنے لگا کچھ ہے نہیں جی گھر میں فاقہ پریشانی. اب علماء کے پاس گیا قلندر خان کے پاس مزمل خان صاحب کے پاس اور رحمت خان صاحب کے پاس سمجھے ان کے پاس ان کے پاس سب طرف گیا پوچھا مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے. تو سب نے کہا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو قسم پورا کرنا ہوگا پوری دنیا لا کر دینی ہوگی نہیں تو کفارہ ادا کرنا ہوگا. مفتیوں نے علماء نے اب اس نے کہا ہے نہیں میرے پاس پھر کہاں سے لاؤ. تو کسی اہل دل کے پاس یاد رکھو جو باتیں عالم سے حل نہیں ہوتی ہیں وہ باتیں صوفی سے حل ہو جاتی ہیں. جی ایک اہل دل سے ملا پریشان کیا بھائی کیا قصہ کیوں پریشان کہیے یہ بات ایسا ہو گیا اب مجھ سے ایسا نہیں ہو رہا ہے کیا کروں. سب سے مسئلہ پوچھتا ہوں تو سب کہتے ہیں پورا کرنا. تو اہل دل نے کہا ادھر ادھر کہہ کو جاتے ان کے پاس امام اعظم کے پاس چلے جاتے. امام اعظم صرف عالم نہیں تھے وہ عالم گر تھے صوفی گر تھے ولی گر تھے اور تمام اماموں کے سردار تھے.
سمجھے آپ کے پاس. ہاں بھیجے ادھر گئے ادھر جا کر کے اپنی بات کیا قسم کھائے تھے پورا تو سنا دیے, پورا سنا دیے. پورا سننے کے بعد پھر پوچھے کیا قسم کھائے. پوری کائنات اپنے بچی کے جہیز میں دینے کی میں نے قسم. تو آپ نے فرمایا اچھا قسم تو پورا کرنا ہی. علماء نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. ترکیب کیا ہے؟ آپ نے کہا بازار میں جاؤ, بازار جاؤ, یہ قرآن شریف لے کر کے کیا لاؤ, قرآن شریف لے کر کے. حکم تھا گئے, قرآن منگاتے ہیں شاید اس میں سے کچھ نکال کر مسئلہ میرا حل کرتے ہو, یہ سمجھ کے گئے اور قرآن شریف خرید کر لایا. عرض کیا سرکار آپ کے حکم پر میں لا لیا. آپ نے ہاتھوں میں لیا, پھر پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا. میں نے بیٹی کے نکاح میں ساری کائنات دینے کی قسم کھائی, جہاز میں میرے پاس حق دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے قرآن شریف ہاتھوں میں لیا, کہ یہ لو, اس کے اندر ساری کائنات اس کے اندر ساری کائنات ہے, اس کو اپنی بیٹی کے نکاح میں دے دو, تمہاری قسم پوری ہو جائے. وہاں سے یہ مسئلہ دستور پڑا ہے. اب وہ انجانے میں پڑا ہے. آج کل لوگوں کے پاس وہ کیا وہ قرآن دیتے سو, وہ کیا وہ قرآن دیتے, تماشے جسٹ پاس کے لوگ ہیں سب عالمان. مدرسوں سے جو نکل کر آ رہے ہیں نا سب کیا جسٹ پاس, 33 مارکس پاس. ہمیں بھی کیا کرنا, آپ کے چندے ہونا. پہلے کے سرکار نہیں, شاہ صاحب کا مدرسہ دستار بندی بند ہو گئی, بچے کم ہو گئے, ایسے کیا کرتے رہے گا. تو اب وہ سب بھی آپ کو سوال کرنے کے لیے دستار بھی بننا, سند بھی دینا, لٹھو کو جاٹی بھی پھیرانا. جی سر تحقیق میں آؤ تب پتا چلے. کچھ پاگل لوگ بولتے ہیں, مولانا لوگ, یہ سامنے رکھو فاتحہ دیتی نا, یہ کہاں تو بھی ہے کیا ہے, سامنے رکھو فاتحہ دیتی نا, کہاں تو بھی ہے وہ سامنے رکھو دینا, وہ ہندوؤں رکھو دیتی. اچھا ٹھیک ہے, مولانا بولے نا, بڑے مولانا. میں ایک چھوٹا آدمی, میرے ذہن میں بحول ہی تعالی ایک بات آئی. سب مانتے نا اس بات کو کہ افطار کے وقت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. افطار کے وقت میں اللہ دعا قبول کرتا نہیں, سب مانتے ہیں نا, ہر جماعت مانتی ہے نا, ہر آدمی مانتا ہے نا. افطار کے وقت دعا کر, تو دعا کرنے سے پہلے دستر بچھاتے نہیں بچھاتے, سامنے کیا رہتا افطار کا پورا میوہ رہتا, دعا کر رہا ہے. یہ سامنے رکھ کر دعا کر دیا تو سنت ہو گئی. وہ بریانی رکھ کر دعا کرے تو سنت نہیں ہوئی. تو میں کیا سمجھ کا پھیر ہے. اسی لیے ینگ جنریشن کو میں کہتا ہوں, ان لوگوں کے طرف مت جاؤ گے تو ایمان بگڑ جائے گا. اور اب تو اور مشکل ہے آپ کا ایمان بچانا. پہلے تو مہندرے بھائیوں کا مسئلہ تھا,
اب تو جو دشمن بھائیوں کا قصہ ہے، یہاں باندھو، یہاں کرو، یہ کرو. بخاری میں ہے، قرآن میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا؟ یہ بولنے والے جہاں غریب مسلمان کا طبقہ ہے وہاں مسجدیں بنا رہے ہیں. رکو، بڑی قیمتی چیز ہے ایمان، سنبھال کے لے جاؤ، سنبھال جی. بڑے نصیحت کرتے ہیں، جب سفر میں نکلتے ہیں تو سارا سامان دے دیے، بیوی کو زیور وغیرہ، سمجھے، بیوی کو زیور وغیرہ دے کر اجمیر کو بھیج، میکے بھیجے، کیا بولتے ہیں، عمل کو جانا، شائن لے کر. سمجھے، ہمارے سب کے شہر والے کیا کرتے ہیں معلوم کیا، آتے ہوئے ہونے تو ڈال کے چھوڑ، میرا سوٹ کیس پکڑ لے کر چلے گئے گھر میں، ویسے ہی آیا. کافی زمانہ پہلے کی بات ہے، شولہ پور سے میرا سوٹ کیس تھا، بیان کر کے آ رہا تھا، نذرانہ بھی اسی میں، کپڑے بھی اسی میں، سمجھے، سب جبہ وغیرہ سب اسی میں. میں کلون باندھ کر کے ٹرین کا سفر کر رہا تھا. واڑی جنکشن میں کسی نے کام بنا دیا، میں دیکھتا ہی رہا کہاں ہے کہاں ہے، تو عورتیں تھیں وہاں، کیا دیکھ رہے ہیں حضرت آپ بولے. میں سوٹ کیس دیکھا، ابھی اس کو ان کے پکڑ لے کر گئے نا. گھر کو آیا تو میری بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے، بیان کہاں ہے سب کی سامان، میں آئی ہوں نا، وہ بس ہے. وہ میرے سسرے تھے، ہمیں ایسا پوچھتے کیسا گیا وہ سامان، کیسا، کیا کرتے تھے تمہیں، سو گئے تھے کیا، نہیں جاگتے ہوئے کیسا گیا، کیا اتنے دیوانے تم، ایسا بولتے بیچارے جب تک زندہ تھے. تو جب بھی میری ان کی ملاقات ہوتی، داماد اور سسر کی بات کو ٹرین کا سامان، ہاں مال کی بات، کیا کرو مال برابر دیکھ لے کر جانا، چور آ جائیں گے ٹرین میں، آپ سونا نہیں. گاؤں کھیڑے والے کیا کرتے ہیں، اس چین لے کر باندھ دیتے تھے، پھر اپنے پاؤں کو بھی اسے ڈال دے گا. سمجھے، اتنی حفاظت سے کھیڑے والے، ہم شہر والے سمجھے، ہماری آزادی بہت ہے، کھیڑے والے ایسے کیونکہ بڑی محنت سے کماتے ہیں، ہمیں لیٹری سے کماتے ہیں. تو مجھے کہنے کا مطلب ہنسانا نہیں ہے، جوکس بولنا نہیں ہے، آپ کو قریب لے کر کچھ بات دینا ہے، یہ کہ جیسے سفر میں نکلنے سے اپنے زر زیور کی، اپنے مال کی حفاظت چوروں اور ڈاکوؤں سے کی جاتی ہے، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت ان چوروں سے کرو جو اپنے ایمان کو چرانے کے لیے راستے میں بیٹھے. یہ ہے ہمارا، نہیں سمجھ میں آئی بات. تو قرآن کریم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر بات ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ، سب ادھر سے، سب قرآن سے. تو گھروں میں کیا رکھنا چاہیے، قرآن رکھ کر چھوڑنا نہیں. ہائے 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 ہائے، قرآن رکھے، کب پڑھاتے قرآن، کوئی مرنا، جہاز میں لے کر وضو کر کے پٹکا باندھ کے، سمجھے، نوٹا دے کے سر سے ڈائریکٹ تار کر سر پہ رکھتا ہے، سالہ ایسا جھکتا ہے، بھونی ویسا اٹھا ہے. 5,000 سے شروع ہو کر 5.25 روپے پر ختم ہوتا ہے. جی کہاں سے شروع کرتے، 5,000، نہیں، کیا بھی ہوتے 5.25 روپے رکھ دل بچل اٹھا لو، 5.25 روپے ملتے ہی، عمر بھی ایسے رہتی ہے بچے کی، اور 5.25 ملے تو بس ہے. اب
یہ لے کر کسے دیا؟ اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو دے دیا. وہ اٹھا کر اوپر جو رکھی، وہ اٹھا کر جب اوپر رکھی تو لینے والی لے کر اوپر جو رکھی تھی نا، اس کے مرنے کے بعد ارے وہ قرآن اٹھا، وہ قرآن خوانی کرائیں گے. کیا کرائیں گے؟ قرآن. کب کھولتے؟ کوئی مرنا. کیا ہے؟ کوئی مرنا، مرے تو قرآن کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن کو ویسے مت رکھو. حضور فرماتے ہیں قرآن کو رکھ کر اگر پڑھا نہیں جاتا ہے تو قرآن اس پر لعنت برساتا ہے. قرآن اس پر کیا کرتا ہے؟ لعنت برساتا. آج ہمارے ہاں قرآن خوانی ہے، آج ہمارے ہاں قرآن خوانی ہے. مدرسے بھی قرآن خوانی کے بہت ہو گئے. بھیجو نظر بھیجو نظر، نہیں بھیجے تو پھر رمضان میں غصہ، چمڑیا میں غصہ. اب ایڈجسٹ کرنا پڑتا. قرآن کو آسان بات میں بتاتا ہوں. گھر کے 4 افراد، کیا ہے بات؟ گھر کے 4 افراد روزانہ آدھا آدھا سپارہ پڑھیں گے تو کتنا ہو گیا؟ 2 پارے. روزانہ 2 پارے ہو گئے تو 15 دن میں 1 قرآن. مہینے میں آسانی کے ساتھ اسی کو بخشو. سمجھے؟ اب بخشنے میں جو اسپیشل ہے یہ بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت. یہ لمبی لسٹ دیتے 50 قرآن میں، پھر 25 سے 2000 کلمے، 5000 یاسین میں، 5000 وہ، اور اتنا بڑا لسٹ دیتے. کب بخشنے؟ وہ پڑھنے والا فاتحہ بخشنے والا ہے نا، کیا بھی دیکھتا. اتنی بڑی لسٹ دینے کی ضرورت نہیں. یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں میرے باپ کی روح تک ثواب پہنچانے کے لیے، اس نیت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہی ثواب پہنچتا رہے. فاتحہ کو بھی آسان کر کے دکھا دیا، پورا کر کے چہلم میں اتنی بڑی لسٹ دے کر. سمجھے؟ اب کس کے طرف سے پڑھنا ہے؟ پپو کے طرف سے، پپو کے طرف سے 500 کلمے، دادی کے طرف سے 5 قرآن، بھابھی کے طرف سے 2000 یاسین. اس لیے میں کسی جھگڑے میں جاتا نہیں. لسٹ لے لیں، لسٹ لے کر سامنے رکھ لیتا ہوں، رکھ دیتے. ہاں دیکھ ڈالے تو ان کو تسلی ہو. ان کو کیا ہو گئی؟ کہیں کو میں یہ سب پڑھنا نہیں ہے، وہ ہوگا سو ہوگا. بولے تو حضرت کیا کہ تھوڑے ہو گئے سرکار. پہلے کے سر کے نہیں عیسیٰ صاحب، وہ بات کہاں سے آئے تھے وہاں چلیں گے پھر بول. اس واسطے دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ عربی آتی جی الحمدللہ. عربی میں دعا کرنا آتا ہے. اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم. اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم. قرآن کریم میں سے جو کچھ کہ ہم نے پڑھا ہے، وما صلینا علی نبیک الکریم، اور نبی پر جو ہم نے درود بھیجا ہے، وما ذکرنا کلمات الطیبات، وما ذکرنا کلمات الطیبات، اور ہم نے جو نیک کلمے پڑھے ہیں اس میں یاسین بھی آ گیا، یہ کلمے بھی آ گئے، اور پھر کیا کیا آیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی آ گیا. وما ذکرنا کلمات الطیبات. اب سامنے جو رکھے ہیں اس کے اوپر کیا بولے نا؟ وما حضر هذه الطعام. سمجھے؟ کتنے آ گئے؟ قرآن آ گیا، درود آ گیا، کلمے آ گئے، سامنے رکھے سب آ گیا. اس کو
50 سے یہ سب کچھ بھی آسان نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بتا یہ رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت برابر کرتے رہنا چاہیے. اب قرآن پڑھنا نہیں آتا, گھر میں کوئی پڑھ کر نہیں ہے, اس کی ذمہ داری آپ کو قبول کرنا پڑے, قبول کرنا پڑے. اگر ہم نے اپنے بچے کو نہیں پڑھایا ہے, صبح میں اٹھ کر ہمیں پوچھتے نہیں کہ بھائی آپ نے قرآن کتنا پڑھا, آپ نے نمازیں کتنی ادا کی, روزے کتنے رکھے, صبح اٹھ کے یہی پوچھتے کالج کو کب جاتا ہے, ٹیوشن کو کب جاتا ہے, دکان کو کب جاتا ہے, کیا کما رہا ہے, کیا حساب کتاب ہے. بڑے دوست تیرے خراب ہو گئے جی, یہ گلی سے دوسری گلی معلوم نہیں تھی, اب پورا بنگلور معلوم ہو گیا. سمجھے, یہ بولنا جانتے ہیں ہم سب. مجھے بھی ملا کر میری تک قصور کو بھی مجھے ماننے کو میں کوئی شرم نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا یہ امتحان لیں کہ صبح میں ہم نے بچوں کو کیا دیا ہے, کیا دیا ہے, کیا دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال قرآن کریم کو پڑھنا, قرآن کریم کو جاننا, قرآن کریم کو سمجھنا, اور ہمارے ہاں تعلیم بالغان کو شروع کرنا چاہیے, بالغ بچوں کی تعلیم شروع کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ مریدین کو بھی قرآن سیکھنا. سمجھے, موری کے کٹے پر بیٹھ کر, چائے کے ہوٹل کے پاس بیٹھ کر, سمجھے, معرفت کے بعد کیا ہے, کیا بولتے ہیں, ہاں گلفام خوال کیا گیا, ہاں صفی خوال تو اس سے آگے بڑھا, وہ معرفت کھولیا, وہ کھولیا, وہ سمجھے. ذرا سنا پڑھو بولے تو وہ سب علم نہیں ہوگا, کیا ہم سا علم, سینا بس. مرید کو بھی چاہیے کہ قرآن پڑھے, قرآن سمجھے, قرآن جانے. پیر بھی قرآن پڑھے, سمجھے. پہلے یہ نہیں پڑھتا ہے تو اور کیا پڑھتا ہے, عمدہ پڑھتا ہے. پھر ذرا نکل گئی, یہ سب پڑھتے نہیں, سمجھے. چائے پیتے پیتے بولنے کا رہتے ایک طرف, اس کے بعد اور ایک ہے. مارے پودینہ دیکھے مدینہ. پودینہ اب آپ دعا کیجئے, مجھے پورے دنیا کی اجازت ہو گئی ہے. اب یہ بیانات کر کے کرتے کرتے اب ریٹائرمنٹ لے کر پیری مریدی شروع کرنے کا ارادہ ہے. پہلے سے ہے, اب اسے ذرا اور آگے بڑھا دینا. بیانات بند کر دوں کیا آپ کی طرف سے اگر حکم ہے؟ بول دیا نا سب کچھ اتنے سالوں سے, اور کیا بولنا, اور بولنا ہے؟ چلو اور بولتا. بہرحال قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے. آپ اس سال 10 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. آپ ان سال پورے رمضان میں بھی بہت سی باتیں آپ نے سنی. سورہ نساء شروع ہوئی. سورہ نساء میں جو ہے کون سا ذکر زیادہ آ رہا تھا؟ یتیموں کا ذکر. کون سا ذکر؟ یتیموں کا ذکر. یتیموں کا مال مت کھاؤ, قرآن بول رہا ہے. یتیموں کے مال کو ڈکار مت دو. سمجھتا نا ڈکار؟ ہاں, یتیموں کا مال کھا کے ڈکار مت دو. اب فرمایا جا رہا ہے, بیانوں پر سے چلتا ہے, عورتوں کا مہر دے دو. برابر برابر آئے تو نا سبق ملے گا. اب تو بھی وہ بندی کا لگا کر بیٹھے تو میں کیا کروں. اب آج کی آیت میں فرمایا گیا, اس کی تفصیل انشاءاللہ پرسوں کی رات میں بولوں گا. آج صرف مختصر باتیں لے لیجئے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ڈرے وہ لوگ کہ اگر اپنے بعد ناتوان اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا, تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں. یعنی اس آیت میں, گزشتہ آیت میں کہا گیا تھا یتیم بچوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں. اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے میت کے پسماندگان پر ظلم نہ کریں.
समझे? मैयत के जो पसमानदगान हैं, जैसे बीवी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, इन पसमानदगान पर जुल्म ना करें। क्या मतलब इसका? मैयत हालत नज़ा में, मैयत हालत नज़ा में है, तुम जाओ हालत नज़ा में है तो उसे आखिरत की फिक्र दिलाए। कोई आदमी बीमार है, उसे जाओ, उसको क्या करो, क्या करो? तसल्ली। क्या है? बीमार को जाकर आखिरत की फिक्र, मर जाएगी तो मर जाएगी, क्या मरने से पहले मर जाता है, उसे जाकर क्या करना चाहिए? आपको नजर भी आ जाए कि अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, आपको महसूस हो भी जाए, तब भी उसका हाथ पकड़ करके होश रहने तक कहना चाहिए अल्लाह सेहत दे देता है, अल्लाह आपका साया अपने बच्चों पर सलामत रखेगा, घबराओ मत, समझे? ऐसी उसे क्या करना चाहिए? तसल्ली। मर रहा है, आ गया घर में, सकरात के आलम में है, अब उसे जाकर समझे वो क्या करे, वो बिल्डिंग का कैसा करे, जोरों के नाम को लिखिए कि नहीं अभी? तुम्हारे पास कैसा है? एक बेंगलोर के बहुत बड़े मशहूर आलिम, नाम लेना, मैसूर रोड साइड में, मैसूर रोड साइड में छे, वो नाम लेना है, नाम लिया तो फिर छिड़ जाएंगे। पीर साहब के पास गए, उनका साहब अमामा उठाकर सर पे रख लिया, रख लेकर वो कैसा दिख रहा है, तो खिलाफत दे डालो मेरे को। उसके बाद अपने कान तो मरने की जगह, दफन होने की जगह तय करेंगे क्या? वो मुझे बोल डालो, मैं ले जाकर बराबर वहां सुला दूं। ऐसी हरकत। मरने वाला मर रहा है, उसे जाकर क्या नहीं करना चाहिए? बीवी का कैसा, बच्चों का क्या करे, उनको वो लिख डालो, उनको वो बाप लिख डालो, उनको वो खेत लिख डालो, समझे? इस तरीके से अगर वो हालत नज़ा में, हालत नज़ा में हमारी बात पर बाद लोग क्या करते हैं, अंगूठे का निशान ले लेते, हमारा क्या करें, सिग्नेचर में वैल्यू नहीं रहती, इस वास्ते लेकर के दिखाते, ऐसा वो मरते मरते उन्होंने ये वसीयत की थी, ये लिखा था। तो कुरान बोल रहा है ऐसी हरकत अगर तुम करोगे तो उनके रिश्तेदारों पर जुल्म ढाने के बराबर, उनके रिश्तेदारों पर जुल्म ढाना हुआ। ऐसी वसीयत मत कराओ, ऐसी लिखावट मत कराओ। ऐसा कराने से पहले क्या करो? अल्लाह से डरो, ज़ियाफ़न खाफ़ू अलैहि। और फिर एक बात बड़ी प्यारी कुरान बयान कर रहा है, इस बात से डरो, अगर तुम यतीम बच्चे का माल खा जाओगे और तुम्हारी यानी मैयत के पसमानदगान के माल को वसीयत करा के मैयत को तकलीफ, उनके पसमानदगान पर जुल्म करोगे,